دوستو، دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کا معاشرہ جو ہے اور وہاں کا نظام جو ہے وہ وہاں کی عوام کی سوچ کا عکاس ہوتا ہے، یا سوچ کا یا مائنڈ سیٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں اچھی سوچ پائی جائے گی تو معاشرے کا نظام سسٹم اور وہاں کا جو پولیٹکس ہے، جو وہاں کا سسٹم چل رہا ہے، وہ آٹومیٹک بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس بات سے ایک بھائی نے ڈس ایگری کیا تھا، تو ان کے لیے ایک بات یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 4000 سال پہلے، 3000 سال پہلے جو سقراط نے یونان کے اندر پولیٹیکل فلسفی کے چند ایک نکات بتائے تھے، نظریے بتائے تھے، وہی نظریے آج بھی قابل عمل ہیں۔ سقراط کی پولیٹیکل فلسفی کے 3 یا 4 اہم نقطے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ کتنی گہری بات ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا، آپ بخوبی سمجھ جائیں گے، اور وہ مثال آج ہی میرے سامنے آئی۔ تو سقراط کہتا ہے کہ سقراٹک آئرنی کا ایک فلسفہ اور ایک نظریہ تھا اس کا پولیٹیکل فلسفی کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ سیلف کرٹیسزم جو ہے، سیلف ریفلیکشن کے اوپر انالائز کرنا اور کرٹیسزم کرنا، یہ ضروری چیز ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی اور وہاں کے نظام اور پولیٹکس کے نظام کی ترقی کے لیے۔ اچھا، اس نظریے کے تحت ایتھنز اور مطلب پرانا جو گریک تھا، یونان تھا، وہاں پر جتنے پادری تھے یا جتنے بھی قبا پہننے والے لوگ تھے جن کے سفید لباس ہوا کرتے تھے، جو وہ سفید لباس پہن کر اپنے خداؤں کی عبادت کرنے جایا کرتے تھے اپنے گرجا گھروں، مندروں یا چرچز میں، تو انہوں نے ایک خاص کر دین قائم کیا ہوا تھا جس میں وہ مختلف خداؤں کو پوجتے تھے، سفید اور لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے جس سے ان کی پاک بازی ظاہر ہوتی تھی۔ تو سقراط نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ اپنے آپ پر تنقید کرو اور سیلف ریفلیکشن کرو، مطلب اپنی شخصیت کے اندر جھانک کر ایک مراقبے کیا کرو، تمہیں اپنے اندر کی پاک بازی کا صحیح علم ہوگا، تو اس نظریے سے وہ جو پاک باز لوگ تھے ان کو بڑی چڑ ہونے لگ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سقراط جو تھا وہ ایٹ دی اینڈ اس کو یونان کے پاک باز لوگوں نے، پولیٹیشنز نے جو ہے وہ زہر دے کر مار دیا تھا، اور یونان کے اندر پاک باز لوگوں کا اور پولیٹیشنز کا گٹھ جوڑ بھی تھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے نظریے کے مزید چیدہ پوائنٹ یہ تھے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر پولیٹکس اور معاشرے کی ترقی اور جسٹس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے شہریوں کی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک تو اس نے کہا شہری نالج فل ہونے چاہیے، ان کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ تیسرا اس نے کہا کہ شہری انفارمڈ اور انگیج ہونے چاہیے۔ انفارمڈ اور انگیج کا مطلب ہے کہ وہ اویئر ہونے چاہیے، ان کے اندر مس انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، ان کے دماغ کنفیوزڈ نہیں ہونے چاہیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک جسٹس کا نظام قائم ہو اور پولیٹکس جو ہے اس کی ترقی ہو۔ پھر وہ کہتا تھا کہ کراس ایگزامینیشن ہونا چاہیے۔ کراس ایگزامینیشن بڑی ایک زبردست تھیوری ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو جمع کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ تم مجھ سے کویسچن کرو، میرے بلیفز کے بارے میں مجھ پر سوال اٹھاؤ، میں تم سے سوال کروں گا۔ تو کراس کویسچننگ جو ہے، یہ تھیوری جو ہے، یہ نظریہ جو ہے، یہ سقراط کا بڑا مشہور نظریہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو کریٹیکل سٹیزنشپ ہونا چاہیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا ایک نظریہ تھا کہ انفارمڈ شہری ہونا چاہیے اور انگیج ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ضروری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، یہی بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کی جو عوام ہے، 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ عوام کے سوچنے کے نظریات، بلیف، ان کی روایات کو تو چھوڑ دیں، روایات تو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہیں، میجورٹی جو عوام ہے، ان کے سوچ کا زاویہ کیا ہے۔ وہ لاسٹ ویڈیو میں نے ایک پاکستان کے ریٹائرڈ ایڈمرل، پاکستان کا کوئی آرمی چیف کا، آرمی کا کوئی عہدیدار ریٹائر ہوا ہوتا، وہی نہیں، سرکار کے جو سول لوگ یا سویلینز جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، بزرگ حضرات، ان کی سوچ بھی ملاحظہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کی سوچ میں نے آپ کو دکھا دی تھی لاسٹ ویڈیو میں، جو یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکا، قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا تھا، اور اس بزرگ کی عمر تقریباً 60 سے 70 سال ہو چکی ہوئی تھی، اور اگر پوچھا جائے کہ اس نے ساری زندگی کس نظام کے تحت،
کس نظام کو چلایا پاکستان میں غریب کا کیا حال ہے، پاکستان میں غریب کس طرح سے رہ رہا ہے، پاکستان میں انسان کس طرح سے رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر انسانوں کے اوپر کون سا قانون یا آئین ان کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ سب جواب ان کے پاس نہیں ہوں گے ریٹائرڈ بزرگ کے پاس. اور خود اگر ان کی زندگی میں مراعات کی طرف جائیں گے تو ایڈمرل تھے تو ماشاءاللہ مراعات پاکستانی ٹیکسوں سے ان کو بہت زیادہ مراعات میں زندگی گزاری ہوگی. یہ شاید منرل واٹر بھی پیا ہوگا، منرل واٹر ہی پیتے ہوں گے، اور دودھ بھی حاجی رشید کی دکان کی بجائے کسی برانڈ کا یا کمپنی کا دودھ پیتے ہوں گے تاکہ خالص ملے، یا اپنی بھینسیں بھی رکھی ہوں گی شاید. یہ سوچ کا جو خلا ہے، یہ گیپ ہے، ہمیں یہ فل کرنا ہے. آج میں 2 وزیروں کو سن رہا تھا آپ کے. میرا ٹاپک پولیٹیکل نہیں ہوتا، میرا ٹاپک ہوتا ہے نظریہ آف فلاسفی. ٹھیک ہے، نظریہ آف پولیٹکس کا نظریہ کیا ہے، سیاست کے نظریات کیا ہوتے ہیں، بنیادی نظریہ کیا ہوتا ہے. تو میرا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی کور جو ٹاپک ہے وہ انسانیت پر ہے. اب آج میں 2 وزیر سن رہا تھا آپ کے، ایک ہینا ربانی کھر اور دوسری شیری رحمان. دونوں جو تھی وہ کیا فرما رہی تھی، یہ پہلے سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ڈپلومسی از کنسسٹنٹ رائٹ، لیکن یقیناً پاکستان نے جو اپنی میچورٹی ریسٹرین دکھایا ہے، اپنی ابیلٹی ٹو ناٹ اونلی ڈیفینڈ اٹس بارڈرز بٹ ٹو بی ایبل ٹو گیو بیک ہرٹ وین اٹ از ہرٹ، وہ سب کچھ ڈیمونسٹریٹ کیا. اس سے پاکستان کی پوزیشن ایز اے ریسپانسبل پاکستان کی ڈپلومسی ہیز، بیکاز ہم بہت زیادہ آئی تھنک وی آر انڈر سیلنگ دی ڈپلومسی آف پاکستان. سمجھتی ہے کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے or bombing, say there's a military officer arrested in Balochistan serving Indian military officer. Have you heard the tapes of what he's saying? No, it's not. اچھا، ہینا ربانی کھر جو ہیں یہ ایک فیوڈل فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، جن کے ابا جی کے پاس شاید کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ کراچی میں پارلیمنٹ میں ان کو سیٹیں مل گئی تھی، وہ ایک گورنر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہینا ربانی کھر اب شاید پاکستان میں نہیں ہے، جیسے ایز یوزول ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر امریکہ یا لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، اب ہینا ربانی کھر کی انگریزی سن لیں. انہوں نے جس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کیا اور اپنے ہمسائے انڈیا پر دشنام ترازی کی ہے کہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے دفاع کیا، اور ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ بیسیکلی یہ فرما رہی تھی کہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جس طریقے سے گرو ہونا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے گرو نہیں کی گئی، اس طریقے سے پروموٹ نہیں کی گئی. دوسری طرف شیری رحمان نے یہی کہا کہ وہ انڈیا کو دشنام تراز کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انڈیا کا ایک سرونگ جنرل جو ہے وہ بلوچستان میں پایا گیا، وہ کیا کر رہا تھا وہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، میں ان کی تقریر پہ بحث نہیں کرتا، لیکن ایک جو مثال آپ کو دینی ہے وہ یہ تھی. آج قدرتی ان کی تقریر یا اسپیچ میرے سامنے آئی، کسی باہر کے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں دونوں ہی، تو ظاہر ہے ان کے ٹھکانے تو باہر کے ملکوں میں ہیں. یہ پاکستان ایک واحد بدقسمت ملک ہے جس کے وزیروں کے ٹھکانے پاکستانی انسانوں سے دور مغربی یا یورپین ممالک میں ہوتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے، اور یہ وزیر اور کلیدی عہدوں پر رہنے والے لوگ تھے اور ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ چاہیں تو عہدہ لے سکتے ہیں، کسی بھی سیٹ پر آ سکتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے، سمپل سی بات یہ ہے کرنے والی. ان کی تقریر میں نے اس لیے سنائی کہ جو اب میں بات کرنے لگا ہوں غور سے سوچیے گا. ہینا ربانی کھر ہو، شیری رحمان ہو، جن کا جو ایکسنٹ ہے انگلش کا ماشاءاللہ کیا کہنا ہے، اس کو آپ لنک کریں پچھڑے میں بیٹھے ہوئے دودھ بیچنے والے حاجی رشید کی سوچ کے ساتھ. ان کا کیا تعلق ہے عوام کے ساتھ، ایسے وزیروں کا پاکستانی عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا جوڑ بنتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے آپ کے معاشرے کا، یہ آپ کی شناختی بحران کی سب سے بڑی علامت ہے. ایک طرف یہ وزیر ہیں جو لندن میں جا کر اس طرح کی انگریزی بولتے ہیں، دوسری طرف آپ کے معاشرے میں راجہ کیسر جیسے لوگ ہیں جو پچھلے دنوں میں اس کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کسی انسان پر توہین مذہب کا الزام لگا رہا تھا یا اس طرح کی کوئی بات کر رہا تھا. اس طرح کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستانی معاشرے میں اس طرح کی بات کرنا کسی بھی انسان کی جان کے لیے، عزت کے لیے، اس کے مال کے لیے، جان مال عزت کا جو تحفظ ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جب آپ نے پالے ہوں اور دوسری طرف آپ کے جو وزیر ہیں وہ ہائی لیول انگلش اسپیکر ہوں، تو آپ بتائیں کہ معاشرے کی سوچ کا تضاد کتنا زیادہ ہے. یہ میرے بات کی کرنے کی گہرائی تھی کہ آپ کے وزیروں کی سوچ اور آپ کے لے مین جو نیچے عوام ہے ان کی سوچ، کسی بھی تہذیب یافتہ، کسی بھی مہذب یا ترقی یافتہ معاشرے میں عوام اور وزیروں کی سوچ کے اندر اتنا بڑا ڈفرینس کسی بھی معاشرے یا کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں آپ مجھے دکھا دیں. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین ایک اور چیز ہے.
ڈفرینس آف اوپینین اور چیز ہے، لیکن میجورٹی عوام کا ایک بالکل اپوزٹ ایکسٹریم پہ سوچ کا ہونا اور وزیروں کی سوچ کا بالکل ایکسٹریم پہ ہونا، وزیروں کے لائف سٹائل یورپین ہونا، تو یہ ایک بہت بڑا شناختی بحران کا سمٹم ہے یا اس کی ایک علامت ہے۔ تو یہ بات میرے کرنے کا مقصد تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دوں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔